جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان تحریک انصاف نے عمران خان کی ہدایت پر آئی ایم ایف کو ڈوزیئر اور خط پہنچا دیا ہے۔ خطوں کا زمانہ ہے، چلا چل لفافے کبوتر کی چال، اگر ہوگی محبت تو ملے گا جواب۔ آرمی چیف کا رد عمل تو آ گیا کہ نہ خط ملا، نہ کوئی دلچسپی ہے، نہ پڑھنا چاہتا ہوں، اور اگر خط آ گیا تو وزیر اعظم کو بھجوا دوں گا۔ عمران خان کا خط چیف جسٹس کو مل گیا، چیف جسٹس نے تصدیق کی اور یہ بھی کہا کہ خط سنجیدہ نوعیت کا ہے، اور خوشی کی بات یہ ہے کہ خان صاحب نے، عمران خان نے خط کے ساتھ یو ایس بی ڈرائیو میں ثبوت بھی بھجوائے ہیں۔ تو خطوں کا زمانہ ہے چاروں طرف، اور اب خبر آ رہی ہے کہ آئی ایم ایف کو بھی خط پہنچا دیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے۔ کیا کچھ ہے اس خط میں، اس پر بات کرنی ہے، اور اس پر بات کروں گا، اور اس پر بھی بات کرنی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر کیا چل رہا ہے۔ ایک خاص وقت پر اور خاص ان لمحوں میں جب پاکستان تحریک انصاف اگلی احتجاجی تحریک کی تیاریوں میں لگی ہوئی ہے، پارٹی کے اندر گروپ زیادہ دکھائی دیتے ہیں۔ گو کہ کوئی گروپ ایسا نہیں کہ جو عمران خان کے سامنے چوں چراں کر سکے، لیکن عمران خان جیل میں ہے، ان سے پوری پارٹی مل نہیں پاتی، اور جو ملنا چاہتے ہیں وہ مل نہیں سکتے، اور جن کو کوئی ملانا چاہتا ہے وہ مل جاتے ہیں۔ پارٹی کے اندر بھی لوگ کہتے ہیں کہ جن کو ملنا چاہیے ان کو ملنے کو نہیں دیتا، اور جن کو نہیں ملنا چاہیے وہ روز ملتے ہیں۔ کیا چل رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر، اس پر بات کرنی ہے، لیکن ان دونوں موضوعات سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ سپریم کورٹ میں گزشتہ روز عشائیہ ہوا۔ سپریم کورٹ میں گزشتہ روز عشائیہ دیا گیا ان ججوں کی اعزاز میں جو سپریم کورٹ میں آئے ہیں، پشاور ہائی کورٹ سے، بلوچستان ہائی کورٹ سے، سندھ ہائی کورٹ سے، اسلام آباد ہائی کورٹ سے، اور وہ ججز جو سپریم کورٹ میں جن کی ایلیویشن ہوئی ہے، جو سپریم کورٹ کے جج بنے ہیں، ان کے اعزاز میں عشائیہ دیا گیا۔ اور اس عشائیے میں جو ہے وہ جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس طارق جہانگیری، جسٹس بابر ستار، جسٹس ستار اعجاز اسحاق اور جسٹس سمنت رفت شامل نہیں ہوئے۔ سپریم کورٹ میں ابھی 6 جج پرموٹ ہوئے ہیں ہائی کورٹ سے، ایک ایکٹنگ جج بھی بنا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے، جسٹس گل حسن اورنگزیب۔ ان ججوں کے اعزاز میں عشائیہ تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 جج شریک نہیں ہوئے، اور یہ وہی جج ہیں جنہوں نے خط لکھا ہوا، 2 خط لکھے، بلکہ 3 خط لکھے۔ پہلا خط تو بہت پہلے لکھا قاضی فائز عیسیٰ جب تھے کہ ہمارے گھر غیر محفوظ، ہم خود غیر محفوظ، ہمارے رشتہ دار غیر محفوظ، اور دوسرا خط لکھا تھا کہ یہ دوسرے ہائی کورٹ سے کسی جج کو لا کر اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس نہ بنایا جائے، ایسا کیا گیا تو یہ آئین سے فراڈ ہوگا۔ اور اس کے بعد تیسرا خط لکھا تھا کہ پہلے سینیارٹی کا مسئلہ حل کر لیں، پھر جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بلائیں۔ تینوں ان کے خط، 2 خطوں کا تو ابھی جواب ہی کوئی نہیں آیا، ایک خط پہ ان کی جو درخواست تھی وہ مسترد کر دی گئی۔ لہٰذا یہ 5 جج، محسن اختر کیانی، طارق جہانگیری، بابر ستار، سردار اعجاز اسحاق اور جسٹس سمن رفت عشائیے میں شریک نہیں ہوئے۔ واپس آتے ہیں اپنے موضوع پر، اور یہ بتاتا چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر ٹوٹ پھوٹ کا عمل جاری ہے، اور یہ ایسے نہیں ہو رہا، خاص ایک سکرپٹ کے تحت ہو رہا ہے، بڑی محنت سے ہو رہا ہے، اور پارٹی کے اندر جو رانگ نمبر ہیں، جو بروٹس ہیں، اور جو وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے والے ہیں، وہ اپنا کام دکھا رہے ہیں۔ ایک طرف مشال یوسف زئی کہہ رہی ہیں کہ مشال یوسف زئی آپ کو پتہ ہے نا، بشرا بی بی کی ترجمان تھیں، ابھی بھی ان کی ترجمانی کر رہی ہیں، لیکن وہ علی من گنڈا پور کی ایڈوائزر تھی، انہیں ہٹا دیا گیا ہے۔ مشال یوسف زئی کہہ رہی ہیں کہ وقت آنے پر سب کچھ بتاؤں گی،
میں اب بھی اس بات پر قائم ہوں کہ بشرا بی بی اپنی مرضی سے ڈی چوک سے نہیں آئیں. علی مین گنڈا پور پر وہ الزام لگا رہی ہیں. ایک طرف بشرا بی بی کا گروپ ہے جو علی مین گنڈا پور سے ناراض ہے بنیادی طور پر, اور یہ بتاتا چلوں کہ علی مین گنڈا پور مراد سعید اور بشرا بی بی کے آشیرواد کی وجہ سے ہی وزیر اعلیٰ بنے تھے, لیکن اب صورتحال بدل گئی ہے. دوسری طرف زین قریشی پر پارٹی اعتراضات کر رہی ہے, قریشی خاندان پر اعتراضات ہو رہے ہیں. کہا جا رہا ہے پارٹی کے اندر کہ زین قریشی کو پارٹی سے کب نکالا جائے گا, خاندان بڑا ہے, نام بڑا ہے, یا پارٹی میں لابنگ مضبوط ہے, کبھی کوئی احتجاج نہیں کرتے, ملتان کی 5 ٹکٹس ہیں, لاکھوں مرید ہیں, ووٹ بیچ دیا مگر پھر بھی پارٹی میں موجود کیوں. لیکن شاید دوسری طرف یہ سارے لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ شاہ محمود قریشی ڈٹے ہوئے ہیں اور عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. شاہ محمود قریشی کو آفرز کی گئی کہ آپ پارٹی کے اندر فارورڈ بلاک بنا لیں, پارٹی سنبھال لیں, آپ کی مشکلیں آسان ہو سکتی ہیں. لیکن شاہ محمود قریشی نے وفاداری نبھائی, اور عمران خان حیران ہے کہ پرویز الہی اور شاہ محمود قریشی, جن پر مجھے یقین ہی نہیں تھا, جن کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا, وہ میرے ساتھ کھڑے رہے, اور جن کے بارے میں سوچتا تھا یہ کبھی نہیں چھوڑیں گے, وہ پہلے حلے میں ساتھ چھوڑ گئے. شاہ محمود قریشی پارٹی کے ساتھ ہیں, اور شاہ محمود قریشی جھوٹے من گھڑت کیسوں میں جیل میں ہیں. شاہ محمود قریشی کا 9 مئی سے کوئی تعلق نہیں, وہ کراچی میں تھے, اہلیہ بیمار تھی, وہاں تھے, ان کا جلاؤ گھراؤ میں کوئی تعلق نہیں. بلکہ شاہ محمود قریشی نے اپنی آخری پیشی پر تو کہا, مجھے اپنی قبر کی قسم اگر میں نے کوئی قصور کیا ہو, میں بے قصور ہوں. اب وہ اپنی سوانح حیات بھی لکھ رہے ہیں, کتاب لکھ رہے ہیں جیل میں شاہ محمود قریشی, لیکن پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں. تو زین قریشی نے اگر کوئی ہینکی پھینکی کی ہے تو شاہ محمود قریشی کی وفاداری کو تو دیکھنا چاہیے. خیر, ایک طرف یہ ہو رہا ہے, تو تیسری طرف جنید اکبر پارٹی پر گرئی برس رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو فرمائشی گرفتاریاں دینے والے ہیں, یہ جو انڈر ہینڈ پیسے لینے والے ہیں, ان کو بھی تو بے نقاب کیا جائے. اور انہوں نے بیرسٹر سیف کو عہدے سے ہٹا دیا ہے, اور بڑی تبدیلیاں آنے والی ہیں پاکستان تحریک انصاف میں. اور جنید اکبر جو ہے وہ بھی اپنی رپورٹ بنا رہے ہیں, اور جنید اکبر اپنی رپورٹ عمران خان کو جلد پیش کریں گے. چوتھی طرف شیر افضل مروت ہیں, پارٹی سے نکالے جا چکے ہیں, لیکن علی امین گنڈا پور چاہتے ہیں کہ بیرسٹر صاحب کو بھی پارٹی سے ہٹا دیا گیا, شیر افضل مروت کو بھی پارٹی سے نکالا گیا ہے, تو وہ اکیلے محسوس کر رہے ہیں. تو شیر افضل مروت کی بڑی محنت سے کیس لڑا ہے علی امین گنڈا پور نے عمران خان کے سامنے 2 گھنٹے کی ملاقات میں, اور اب ایک امید پیدا ہو چلی ہے شیر افضل مروت کی واپسی کی. اور شیر افضل مروت بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ میری مقبولیت سے جیلس لوگ ہیں, اور یہ کانا پھوسیاں کرتے رہتے ہیں عمران خان کے کانوں میں, لیکن میں موجود ہوں, اور میں عمران خان کے ساتھ ہوں, اور مجھے کوئی پارٹی سے نہیں نکال سکتا, مگر وہ ان کو نکال دیا گیا, اور اب ان کی واپسی ہونے والی ہے. تیسری طرف علی امین گنڈا پور اور عاطف خان گروپ ہے, وہ آپ کو پتہ ہی ہے. وقاص اکرم شیخ یعنی پاکستان تحریک انصاف کے جو سیکرٹری جنرل ہیں, نام اگر میں صحیح لے رہا ہوں, تو ان کے بھی سنا جا رہا ہے عہدہ بدلنے والا ہے. تو پارٹی کے اندر ایسی صورتحال ہے کہ عمران خان کو کہنا پڑ رہا ہے کہ جو میرے بیانیے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا وہ پیچھے ہٹ جائے, ہومیوپیتھک سیاست نہیں چلے گی. خیر, جب پاکستان تحریک انصاف کی بات ہو رہی ہے تو یہ بتاتا چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف نے IMF کے مشن کو IMF تک اپنا ڈوزیر بھی پہنچا دیا ہے, خط بھی پہنچا دیا ہے, اور اس میں وہ تمام سب کچھ ہے جو پچھلے 3 سالوں میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بیتی ہے. الیکشن دھاندلی اس میں ہے, پیکا ایکٹ اس میں ہے, بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں اس میں ہیں, چار دیواری کے تقدس کی پامالیاں اس میں ہیں, جعلی من گھڑت مقدموں کی داستان اس میں ہے, سیاسی انتقام اس میں ہے, اور اس 26 ترمیم اس میں ہے, جوڈیشری کی آزاد عدلیہ کا خاتمے کی جو بات ہے وہ بھی اس میں ہے, اور جو دفعہ 144 لگی وہ بھی اس میں ہے, گرفتاریاں, جیلیں, حوالاتیں, مقدمے, پرچے, سب کچھ اس میں ہے, اور جو پھینٹیاں لگیں, تشدد ہوا, جو گھروں پہ چھاپے پڑے وہ بھی اس میں ہے. سب کچھ پہنچایا ہے پاکستان تحریک انصاف نے IMF کے وفد کو, اور IMF کا وفد جو اب اتنا شتر بے مہار ہے کہ چیف جسٹس کو مل چکا ہے, ان سے بریفنگ بھیج چکا ہے, اب وہ سپریم کورٹ بار کے نمائندوں سے بھی ملے گا, وکیلوں سے بھی ملے گا. کیا وقت آ گیا ہے کہ ہم پورا ملک IMF نے آگے لگایا ہوا ہے. ظاہر ہے جب گھر میں نہیں دانے تو ساڑھے کمڑے بھی سیانے جو کملے تھے وہ مزید کملے ہو گئے ہیں, تو جب گھر میں ہو دانے تو کملے بھی سیانے, گھر میں دانے نہیں ہیں تو ظاہر ہے سیانے بھی کملے ہیں. تو IMF خیر سے
آگے اس نے پورا ملک آگے لگایا ہوا ہے، جس سے جی چاہتا ملا، کبھی سنا، کبھی دیکھا، کبھی ایسا ہوا کہ چیف جسٹس آف پاکستان IMF کے وفد کو بریف کرے، یہ بھی وقت دیکھنا تھا۔ تو اب وکیل بھی ملیں گے، سارا کچھ ملیں گے، تو بالآخر پاکستان تحریک انصاف نے بھی اپنے تمام ایک رام وہ کتھا کہانی لکھ کر اور ثبوتوں کے ساتھ IMF کو بھجوا دی ہے۔ گو کہ IMF کی یہ ڈومین نہیں ہے سیاست، گو کہ IMF کا اس کام نہیں ہے، کیونکہ IMF تو ظاہر مصر کو بھی دیتا ہے پیسے، اور مصر میں کیا انسانی حقوق، کیا ہے چادر چار دیواری کا تقدس، اور کیا کہاں ہے جمہوریت۔ IMF تو مارشل لاؤں کو بھی پیسے دیتا ہے، اس کا تو کام ہے پیسے دینا اور پھر ان پیسوں کی گارنٹی چاہنا، اور جو اس کا کام پیسوں کے ارد گرد، مالیاتی معاملوں کے ارد گرد وہ سارا کچھ دیکھتا ہے IMF۔ لیکن بہرحال پاکستان تحریک انصاف نے IMF کو بھی سب کچھ پہنچا دیا ہے، اور ہونا ہوانا ہے کچھ یا نہیں اس کے چانسز تو بہت کم ہے، مجھے تو ایسے لگتا ہے کچھ نہیں ہونا ہوانا، لیکن بہرحال ایک ریکارڈ کی درستگی کے لیے، دنیا کو بات پہنچانے کے لیے یہ بڑا قدم ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے جو کچھ اس کے ساتھ پچھلے 3.5 سالوں میں ہوا ہے وہ ساری کہانی لکھ کر IMF تک پہنچا دی ہے۔ پاکستان زندہ باد۔